بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ محترم حضرین، پچھلے دو درس میں ہم اہل سنت کے اس اصول کو پڑھ رہے ہیں جس میں ذکر کیا گیا کہ دعوت دین کے میدان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اپنانا فرض ہے، واجب ہے۔ اہل سنت اس کو ایک لازمی اصول کی طور پر اختیار کرتے ہیں۔ دین کی دعوت دے رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام دنیا کے تمام شعبوں کاموں کے تعلق سے رہنمائی فرمائی، تعلیمات دی، تو دعوت تو بہت اہم چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بنیادی کام ہے اور اس امت کا بھی ایک فریضہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں بھی تفصیلی تعلیمات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کا التزام ہمیں اور آپ کو قیامت تک ان تمام لوگوں کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح اپنے ذاتی یا انفرادی کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت اور اسوہ اختیار کرنا لازم ہے، ایسے ہی دین کی دعوت کے میدان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اور آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں دلائل بیان کیے گئے اور پچھلے ہفتے یہ ذکر کیا گیا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی زناکار، فاسق و فاجر، ڈکیتی چوری کرنے والا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ایک شیخ جو ہیں وہ اسے مجلس سما میں لاتے ہیں، یہاں کچھ گانے گائے جاتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، اچھے اشعار، دف بجایا جاتا ہے، ناجائز موسیقی وغیرہ نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تفصیلی گفتگو بیان کی گئی، 5 نکات بیان کیے، جن 5 کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا دین ہر شعبے میں مکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا، آپ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، اور آپ نے بہت سارے کفار مشرکین کی اصلاح کی دعوت دی، ترقی اور اصلاح کے اصولوں پر کے راستوں پر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، لہٰذا اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس ضمن میں مزید 2-3 اہم نکات کا ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کچھ کا اصول یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا، اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اسے میں اپنے الفاظ میں ابتدائی بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، یا تو فرض ہے یا مستحب ہے، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے یا اس میں مفسدہ ہے۔ اب جن کا حکم دیا ہے، جن سے منع کیا ہے، اس سلسلے میں موٹی بات، بنیادی بات ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت مطہرہ میں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ انسانوں کے لیے مفید ہے، ضروری ہے، دنیا اور آخرت کے بہت سارے فوائد اور مصلحتیں اس سے جڑی ہیں۔ ہم اس کی تفصیل جانیں یا نہ جانیں، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے فائدے کی ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہمارے لیے نقصان کی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پر عمل کرنے میں کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایسی کئی شکلیں آ جاتی ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں کہ چھوٹی مصیبت اختیار کریں تو بڑی سے بچتے ہیں، بڑی کو اختیار کریں تو چھوٹی سے بچتے ہیں۔ تو یہاں انسان اپنی عقلی اعتبار سے بھی غور کرے تو خود بخود فتویٰ دے سکتا ہے۔ جیسے ہم ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے تو رشوت دینا حرام ہے، لیکن 100-200 روپیہ دے کے اگر بڑی جھنجھٹ سے بچتے ہیں، کیس کا باڑا یا اس سے، تو سبھی لوگ یہ عمل کر بیٹھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ پیسہ دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں دیں گے تو بڑی مصیبت ہوگی، وہ آگے اور خرچ ہوگا اور مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے ہلکی سی مثال دی۔ اس تناظر میں قرآن کا حکم ہے کہ قرآن و حدیث کا، شریعت کا یہ اصول بھی ہے جو عقل و فطرت کے عین موافق ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں ہم شریعت کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، ہمیں ایک فائدہ اور ایک مفسدہ یعنی نقصان دکھائی دے رہا ہے،
تو کس کو اختیار کیا جائے؟ جس کا پہلو غالب ہے. اگر نقصان کا پہلو غالب ہے تو وہ چیز منع ہوگی، اگر فائدے کا پہلو غالب ہے تو اس چیز کو کرنا ہوگا. یہ میں نے اصول کو بیان کیا. اس اصول کو ذکر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قرآن کی 2 آیتوں کو پیش کیا. اس کی 20 دلیلیں ہیں. پہلی آیت دی پیش کی کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. قتال جب اس کا موقع آ جائے، اس کے شرائط موجود ہوں تو دشمنان دین سے قتال کرنا، جنگ لڑنا، مقابلہ کرنا، اپنا دفاع بھی کرنا، یا ضرورت پڑے تو اقدام کرنا. اللہ نے کہا کہ یہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے. جنگ کرنا ناپسند ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، جان کا، مال کا. آدمی کو زخم لگ سکتے ہیں، اپاہج ہو سکتا ہے، نقصان ہے. تو یہ پسند نہیں ہے، پھر بھی تم پر لکھا گیا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اس میں نقصان کا امکان تم کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو نقصان تم دیکھ رہے ہو اس کے مقابلے میں فائدہ اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان اور بڑا ہے. چنانچہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو پسند کر رہے ہو وہ بری ہو ہمارے حق میں، اور جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ ہمارے حق میں اچھی ہو. ہم ابھی واقعات پڑھیں گے. یہ اکثر نیکیوں میں، برائیوں سے بچنے میں یہ چیز، جیسے کوئی برائی کا موقع ملے، ایک آدمی کو گندی فلم دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، زنا کرنے کا موقع مل رہا ہے، جوا کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل اگر وہ کر لے گا تو مزہ آئے گا، لذت ملے گی، تلذذ، یہ وقتی لذت ملے گی، بظاہر فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس کے جو نتائج برے اور بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں. تو وہ نقصان زیادہ بڑا ہے. ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لذت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام برا ہے. یہ جہاد اور قتال کے مقابلے میں آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ بری معلوم ہوتی ہے کہ اس کو کرنے میں ہمارا نقصان ہے. میں نے ابھی اشارہ کرنا چاہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ابھی تازہ کی جائے گی عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، مکہ کی وادی میں جو اس وقت بالکل بے آب و گیاہ میدان تھا، پانی نہ آدم نہ آبادی کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑاؤ. اس حکم پر عمل کرنے میں بظاہر کیا نظر آ رہا تھا؟ نقصان. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم سے کہا گیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری مار دو. خواب دکھایا گیا وحی کے ذریعے. خواب، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس پر عمل کرنے میں بظاہر دقت تھی، تکلیف تھی، اپنی محبت کو قربان کرنا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم کی تعمیل یہ زیادہ بڑی بات ہے، اہم ہے، فائدہ مند ہے، نتیجے کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں مفید ہے. سیدنا ابراہیم نے عمل کیا علیہ السلام. غور کیجئے، اکثر نیکیوں کے کرنے میں، برائیوں کے سے بچنے میں یہ تعلق ہمیں آتا ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے. اور کہیں کہیں ایسی شکل آتی ہے کہ آدمی کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرے. ہاں، ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. کئی لوگ مسجد میں، جماعت کے معاملات میں کسی چیز کو کرنے کے سلسلے میں مشورہ ہوتا ہے تو آپس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ویسا ہونا چاہیے. تو کس رائے کو ترجیح دی جائے؟ یہاں یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ جس اصول میں فائدہ غالب ہو، نقصان کم ہو، ایسی رائے کو اختیار کرنا چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے اور اس میں بتا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دوسری آیت ذکر کی اسی آیت کے آخر میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہم کو اللہ نے ایک حکم دیا، ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو سب سے بڑی ترجیحی پہلو تو یہی ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. دوسری آیت پیش کی. یہ ایک اصول کے طور پہ دھیان رکھیے گا. میں حاضرین سامعین جہاں تک آواز پہنچے ان سے کہوں گا، شریعت کا یہ اصول بہت ہی زبردست ہے، اہم ہے، اور اس کی تفصیل میں اگر گہرائی میں جائیں
تو کئی مقامات پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اصول کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنا اہم ہے لوگ اس کے تعلق سے اتنے ہی لا علم یا غافل ہیں. عوام تو عوام، خواص بھی اس کو کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور آج کے ماحول میں ہم دیکھیے بہت سارے لوگ جذباتی فیصلہ کرنے والے، مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. حماس نے حملہ کیا، کچھ جذباتی لوگ اسے بڑا اچھا سمجھنے لگے، لیکن اس حملے سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو؟ کیا نقصان ہوا اسرائیل کو، اسرائیل ملک کو، مطلب نتن یاہو اور اس کی حکومت کو؟ آج تک یہ ڈھونگ اور تماشا چل رہا ہے کہ کچھ لوگ قید میں ہیں. اس کے جواب میں آج کتنا نقصان ہو چکا ہے غزہ کا. یہاں یہ اس اصول کو سامنے رکھیے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا فائدہ؟ پوری بستی کھنڈر بن گئی. 22 سے 23 لاکھ کی آبادی غزہ کی، شاید ہی کوئی گھر بنا ہو، کوئی ہاسپٹل بچا ہو. ابھی کل رپورٹ آئی کہ 14,000 بچے، اگر 48 گھنٹے میں غذائی اشیاء ان تک نہیں پہنچی تو 14,000 نوزائیدہ بچے مر سکتے ہیں آج کل 48 گھنٹے کے اندر. اور جو مر چکے ہیں 50-60 ہزار جو تعداد بتائی جاتی ہے، جو حقیقی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. شہید ہو چکے ہیں. ہم شہید کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں ظلماً ان کو قتل کیا گیا اس اعتبار سے. اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، زبان سے نکل جاتا ہے. تو بہرحال غور کیجئے کہ اس میں نقصان، تو اب اس کو سامنے رکھیے تو غور کیجئے کہ حماس کی یہ کارروائی صحیح تھی کیا؟ جو لوگ اندھے اور جذباتی ہو کر ان کی تائید کرتے ہیں اور ایسی حرکتوں کے لیے اور اکساتے ہیں نوجوانوں کو، ایسا کر لیں ویسا کر لیں. میں ایک موٹا سا سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ پکی قبروں کو توڑ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ابو الحیاج کو بھیجا تھا پکی پختہ قبریں توڑ دو. آپ اور ہم میں سے کون کتنے بہادر لوگ ہیں یہ جو جذباتی لوگ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو جواب دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو توڑ دو، حملہ کر دو، اور پھر نتیجے میں پوری مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. رد عمل میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں، یہ غائب ہو جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے تعلق سے ہم پوچھیں کہ یہ بھی سنت ہے، تو آپ اپنے شہر میں جو پکی قبریں ہیں جا کے اسے توڑ کر بہادری بتائیے. وہاں ان کی عقل فوراً کام کرے گی اور کہیں گے کہ نہیں، اگر ہم یہ کام کرنے، اگرچہ یہ کام صحیح ہو لیکن ایک کرنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کام کو اگر کرنے جائیں گے تو صحیح کام ہے، لیکن اس سے مفسدہ، نقصان، ضرر، فساد بہت بڑا ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے دو گروہ میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، قتل و غارت گری کی نوبت آ سکتی ہے، فساد ہو جائے گا. ہاں، بہت کچھ فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور جو اصلاح مقصود ہے وہ حاصل بھی نہیں ہوگی. یعنی آپ اگر کسی کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ پکی قبریں منع ہیں اور وہاں جا کے لوگ طواف کرتے ہیں، چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، شرکیہ یا بدعتی کام ہے، اس سے بچانا مقصود ہے، تو وہ حاصل بھی نہیں ہوگا جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں، تربیت نہیں کریں گے، دلائل سے مطمئن نہیں کریں گے اس شخص کو جو غلطی میں مبتلا ہے. بس جا کے ڈائریکٹ توڑ دے میں، نتیجہ صحیح عمل، آپ کا عمل صحیح، طریقہ غلط ہوگا اور اس کا بہت برا نتیجہ برآمد ہوگا. یہ قاعدہ دماغ میں رکھیے. میں نے ایک مثال وہاں کی دی، ایک مثال یہاں کی غور کیجیے. سیدنا ابراہیم نے بتوں کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے صاف کیا، مکہ میں نہیں صاف کیا تھا. جب حکومت مل گئی، طاقت آ گئی، اور جب یہ بات ہو گئی کہ اب اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا یا مسلمانوں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، تب آپ نے اس قسم کے اقدامات کیے. یہ سمجھنا چاہیے. اور عام حالات میں جب مسلمان کمزور ہوں تو ہم جو کر سکتے ہیں، صبر کرنا، دعا کرنا، ہاں، تربیت کرنا، عبادت کرنا، جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے مکلف ہیں. جو نہیں کر سکتے اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اچھی طریقے سے یہ آج کے زمانے میں خاص طور سے نئی نسل کے جذباتی لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس تناظر میں جو بہت سی دلیلیں ہیں اس میں سے ایک یہ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے خمر، شراب، میسر یعنی جوا، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ ان سے بتائیے، کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ رہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اسم کبیر، گناہ بڑا ہے، بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے.
بظاہر فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے. بعض لوگ شراب پینے کے کچھ فائدے بتاتے ہیں, جوئے میں جو جیتتا ہے اس کو کچھ پیسہ دولت مل جاتی ہے, یا کم سے کم یہ کہ دونوں چیزوں میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے, تو اس میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے, لیکن گناہ بڑا ہے. اور اگلا جملہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان دونوں کا گناہ, غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کا نقصان, ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے, یہ نہیں کہا, ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اس سے اصول نکلا, علماء نے کہا کہ اللہ کے اس فرمان اور لفظ کے اس استعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز میں فائدے سے زیادہ نقصان ہو وہ چیز حرام ہے, وہ گناہ ہے. آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے, واضح ہے بالکل, تو اس کا کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ دعوت میں بھی, دین کی دعوت میں, جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں, غیر مسلموں کو آپ توحید بتانے گئے اور کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ وہ سمجھے نہیں, الٹا آپ کے خلاف غصہ ہو جائے, رد عمل میں فساد فتنہ پھیلا دے. تو ایسی حرکت کرنا دعوت کے مقصد سے بھی, صحیح جذبے سے بھی حرام ہے, کیونکہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا, نقصان بڑا ہوگا. اسمہما اکبر من نفعہما, یہ والا اصول دماغ میں رکھیے. اور یہ کوئی ایک ہی آیت یا ایک ہی دلیل نہیں ہے, ایسی بہتیری دلیلیں ہیں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے 4 مقامات پر ذکر کیا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار, مرا ہوا جانور, مردار جو ذبح نہیں ہے, اور خون, بہنے والا خون, دم مسفوح, یا وہ خنزیر کا گوشت, یا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے, یہ حرام ہے. لیکن قرآن ہی کی آیتوں میں مجبور آدمی اور وہ شخص جس کے پاس جان بچانے کے لیے کوئی چارہ نہ رہ جائے ان حرام چیزوں کے کھائے بغیر, تو ان کے لیے بقدر ضرورت جائز قرار دیا گیا ہے کہ مردار یا خنزیر کا گوشت مل رہا ہے اور تمہاری جان جا رہی ہے, تو اب جان کو گنواؤ یا پھر حرام سے بچو. تو یہاں تھوڑا سا حرام استعمال کر کے جان بچاؤ, اس لیے کہ جان کا جانا بڑا نقصان ہے, بڑے نقصان سے بچاؤ اپنے آپ کو, چھوٹی والی پریشانی کو یا غلطی کو اختیار کر لو. یہ میں نے ایک اور مثال دی. ایسے ہی کعبۃ اللہ میں جنگ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, لیکن اگر کعبہ کی حدود میں, حرم کی حدود میں کوئی آپ کو قتل کرنے آئے, آپ پر حملہ کرے, تو آپ کو دفاع کا حق ہے, اس وقت آپ کے لیے جائز ہے جان بچانا. تو اس طرح آپ بہت سی دلیلیں ہیں جان سکتے ہیں. چنانچہ آگے کہتے ہیں اس آیت کو پیش کریں, چونکہ ان میں نقصان غالب ہے جوئے اور شراب میں, اسی لیے شریعت نے انہیں حرام قرار دے دیا اور انہیں گناہ کہا. اگر نفع غالب ہوتا, شراب اور جوئے میں اگر فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہوتا, تو شارع حکیم کبھی بھی انہیں حرام قرار نہیں دیتا. حرام اس لیے قرار دیا کہ اس میں نقصان زیادہ, فائدہ کم ہے. اس کے بعد یہ ایک جواب کا ایک پہلو اور بھی دیا کہ اگر کسی کو سدھارنا ہے تو شریعت کے طریقے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے گا, آپ کے منہج کو اختیار کیا جائے گا, اسی میں سلامتی ہے, اسی میں فائدہ غالب ہے. آگے ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم سائل سے کہیں گے, جو پوچھنے آیا تھا علامہ ابن تیمیہ سے, کہ کسی انسان کو سدھارنے کے لیے, زانی, فاسق, ڈاکو کو سدھارنے کے لیے سما کی مجلس میں لے جائیں اور توبہ کروائیں, تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ سائل سے کہیں گے کہ ان مرتکبین کبیرہ کو توبہ کرانے کے لیے کیا شیخ کو یہی بدعتی طریقہ ملا تھا؟ آپ ایک آدمی کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بدعتی طریقے سے کیوں سدھارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو سنت والا طریقہ نہیں مل رہا ہے؟ ہاں, تو کہا اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شیخ ان شرعی طریقوں سے جاہل ہیں یا عاجز ہیں جن کے ذریعے گناہ گاروں کو توبہ کرایا جاتا ہے. جو قرآن و حدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ کوئی گناہ گار ہے, کوئی بگڑا ہوا آدمی ہے, زانی, فاسق, فاجر ہے, تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, سنت میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی؟ اگر کوئی انہیں چھوڑ کے یہ نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے, نئی نئی عبادتیں اختیار کرتا ہے, بہت سی بدعت لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے, کہا کہ اس طریقے سے ہم سدھار دیں گے. اگر وہ ناجائز نہ بھی ہو, میرا ایک سوال اور بھی ہے, ہمارے یہاں کئی لوگ کرتے ہیں, میں کوئی طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں, سوچنے پر سوچیے آپ کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں, کوئی اور ہیں, دماغ سے غور کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ, کوئی عالم ہے, کوئی بزرگ ہیں, وہ غور و فکر کر کے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں, اس میں ہم کو بظاہر ٹھیک ٹھاک معاملہ نظر آتا ہے. اب ہم اس کو سنت کی طرح سمجھ کر اس کو پکڑ لیے. کبھی کبھی کوئی حکمت و تدبیر کی بات سمجھ میں آتی ہے,
لیکن ایک اصول اور ڈھرے کے طور پر اسے کہ ہمارا یہی طریقہ ہے اختیار کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہٹ کر، یہ قطعی طور سے سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ خانہ خالی چھوڑا تھا جو آپ کسی بزرگ ہو، کسی بڑے آدمی، کسی اپنے قابل احترام شخصیت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت میں کمی ہے، انہوں نے جو بتایا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال مسلمان سے پوچھئے، کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی درجے کا ہو، کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک کوئی دوسرے بزرگ کا طریقہ ہے، کس کے طریقے کو آپ ترجیح دیں گے؟ کس کا طریقہ زیادہ بابرکت ہوگا، فائدہ مند ہوگا، مفید ہوگا؟ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کسی بھی معاملے میں آپ اختیار کریں، اس میں دو باتیں بہت بہتر ہے، یعنی بنیادی ہے، کہ ایک تو یہ کہ آپ ایسا کر کے اتباع سنت کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ کو مطلوبہ فائدہ نظر نہ بھی آئے، ایک ہوتا ہے ہونا، ایک ہوتا ہے نظر نہ آنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، ایسا بندہ کہنے لگتا ہے۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی، ہاں حرام خور، رشتہ کاٹنے والے اور بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، لیکن دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہیں یا تو وہ مل جائے، کوئی مصیبت اس کے بدلے میں ٹل جائے، یا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، ضرور ملے گا، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ لیکن بندے کو لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے، تو اگر ایسا لگے بھی تو کم سے کم یہ اطمینان ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ ہیں، آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ دوسروں کے طریقے میں یہ خوف ہے، اندیشہ ہے، احتمال ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں بدعت آ سکتی ہے، کہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتباع کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ غلطی سے محفوظ ہے، گمراہی سے محفوظ ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ کو فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، دونوں شکلوں میں آپ اتباع سنت کا اجر ضرور پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ یہاں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب شیخ الاسلام نے کہا کہ کیا وہ شیخ جو ہے توبہ کرانے کے شرعی طریقے کو نہیں جانتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین وغیرہ ان سے بھی برے لوگوں کو جیسے کہ اہل شرک اور اہل کفر تھے، ان کو شرعی طریقہ استعمال کر کے دعوت دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا ہمارے سامنے پوری زندگی اور نمونہ ہے، وہ بھی دعوت کا کام کرتے تھے، تابعین ہیں، تابعین، محدثین ہیں، ہمارے امامان دین ہیں۔ ہاں، اللہ نے ہمیں ان بدعتی طریقوں سے بے نیاز رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی مجلس محفل سما اور کوئی نئی طریقے اختیار کریں اور اس میں لا کے جو ہے برے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے بہتر اور کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے اس طرح گنہگاروں کو توبہ کرایا جائے، کیونکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان سے بھی برے لوگ اور بڑے مجرمین جیسے کفار، مشرکین اور بدعتی لوگوں کو شرعی طریقوں کا استعمال کر کے انہیں کفر اور شرک اور بدعات سے توبہ کرائی گئی، بلکہ انصار و مہاجرین جو کہ اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں، انصار و مہاجرین جن کا درجہ امت میں نبی کے بعد سب سے اونچا ہے، ہاں، انہوں نے بھی شرعی طریقوں سے ہی کفر اور شرک سے توبہ کی تھی۔ ان لوگوں نے بھی توبہ کی، پہلے کفر اور شرک میں تھے، توبہ کر کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ اسی طرح آج تک لوگ شرعی طریقوں ہی سے توبہ کرتے آئے ہیں، اس لیے ان بدعتی طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دین میں وہی طریقہ اصلاح کا، دعوت کا، تعلیم و تربیت کا اختیار کرنا چاہیے جو نبی سے ثابت ہے۔ اس لیے شیخ کو چاہیے کہ وہ ان بدعتی طریقوں کو چھوڑ کر شرعی طریقہ اپنائے۔ ممکن ہے شیخ نے ایسا حسن ظن میں کیا ہو، کچھ اچھا گمان ہو جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہاں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ سربراہی کی چاہت اور باطل طریقے سے مال کھانے کے چکر میں ایسا کیا ہو۔ کچھ لوگ یہ بتانے کے لیے کہ میں ذرا ایکسٹرا آرڈینری ہوں، میرا درجہ ذرا زیادہ اونچا ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں جہاں کوئی اور نہیں پہنچتا، ہاں، دوسروں سے زیادہ الگ تھلگ اور اونچا ہوں، تو اس چکر میں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں کہ بڑے مفکر ہیں، دانشور ہیں، ایسی جگہ پر دماغ لگایا جہاں پرندہ پر نہیں مارتا اور چرندہ چر نہیں مارتا۔ تو کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ بری بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، تعلیم بھی دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک ہلا دینے والی آیت ہے، ہاں، بے شک بہت سے علماء، کثیرا من الاحبار، حبر کی جمع احبار، علماء، والرہبان اور درویش، پیر صاحبان، مشائخ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم کسی پہ طنز و تعریض نہیں کر رہے،
یہ یہود و نصارہ میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت میں بھی یہود و نصارہ کی جو جو غلطیاں تھیں آئے گی، بالکل ہو بہو۔ تو چونکنے کی بات ہے کہ ہم جن لوگوں کو علماء مانتے ہیں، درویش یا مشائخ مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان میں کئی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے میں بہت چوکنا، ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ کسی فریب کا شکار ہو کر ہم کسی ایسے کے پیچھے نہ جائیں جس سے ہماری بھی دنیا اور آخرت تباہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے علماء اور درویش مشائخ یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، مال لوگوں کا باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اب لوگوں کا مال باطل طریقے سے علماء کیسے کھاتے ہیں؟ آپ پڑھیے، علماء نے اس کو لکھا ہے، جیسے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو، جیسے عیسائیوں نے کہ مغفرت کا پروانہ دے رہے ہیں، کسی کے گھر میں مسئلہ ہے تو جا کے وہاں انجیل پڑھ دیا، جیسے ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں انجیل خوانی ہوتی تھی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ ہاں، کوئی جو ہے گنہگار گار ہے، آ کے جو ہے وہ پادری کو کچھ تحفے تحائف نذرانے دے دیتا تھا اور وہ اس کو بخشش کا پروانہ دے دیتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ مارٹن لوتھر کو یہی بات کھٹکی، اور اس نے سوال کیا عیسائی دنیا میں کہ بھائی اللہ نے انجیل جو اتاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہم کو دی ہے، تو اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دی ہے، یا پھر گھروں میں پڑھ کر برکت لانے کے لیے، یا پھر اس کے حوالے سے ہم جو ہے نجات کا پروانہ حاصل کر لیں؟ اگر پادری کے ہاتھ سے ہی ہم کو نجات ملنے کا معاملہ ہوتا تو پھر انجیل کو اتارنے اور اس کی شریعت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ اس نے جو ہے کلیسا سے جھگڑا کیا، مخالفت کی، تحریک چلائی، اور اسی کے جواب میں جو ایک فرقہ بنا پروٹسٹنٹ، ہاں عیسائی دنیا میں آج تھوڑا آزاد خیال کہلاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پادری کو سب اختیار اس طرح دینا صحیح نہیں ہے۔ تو ان کے یہاں یہی ہوتا تھا۔ ایسے اور بھی کئی طریقے تھے کہ وہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے فاتحہ خوانی، نیاز خوانی اور کیا کیا، اور دوسرا پڑھ کے جو ہے تحفے تحائف اور نذرانے لینا، اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کیا اور آگاہ کیا کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ہاں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، باطل طریقے سے کھا کے اپنی دین، اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا اصول بتاتے ہیں کہ ایسے ذکر کرنا، ایسے حق کی لگانا، ایسے فلاں ورد کرنا، فلاں کام کے لیے فلاں کام کرنا، مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے، ہمارے سلسلے کے لوگوں نے یہ بتایا ہے۔ جب الگ طریقہ، بہت غور سے سنیے، یہ میں صرف طنز تاریخ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اگر کوئی شخص قرآن حدیث سے ہٹ کے کسی چیز کو، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، دکھائی دیتا ہو، اس کے طریقے کو سن رہا ہے، مان رہا ہے اور اس کو اختیار کر رہا ہے، تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اگر کسی عالم کے، کسی پیر صاحب کے طریقے کو عبادت کے طور پہ، ذکر کے طور پہ اختیار کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت اور ذکر اور دعا کے طریقے ہیں، کیا میں اس پر عمل کر پاؤں گا؟ اگر آپ غور کریں تو کون سے وقت کی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذکر و اذکار دعائیں نہیں بتائی ہیں؟ سونے کے وقت کیا کیا پڑھنا ہے، کتنی بھی دیر سے نیند آتی ہو، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے، ثابت ہے، جو سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ زمر، پھر اس کے بعد سونے کے وقت کی دعائیں، اذکار، تسبیحات، تحمید، لا الہ الا اللہ، اور سب قرآن کی آیتیں ہیں، آیت الکرسی، آمن الرسول، معوذتین، بلکہ معوذات، جاگنے کے وقت کی دعائیں، نماز، نوافل، چاش کی نماز، تہجد کی نماز، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، یہاں تک کہ ہم بستری کے وقت کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے جو یہ پیر صاحب اور فلاں بتائیں گے؟ یہی پہلے گزرا کہ دین مکمل ہے۔ اور اگر آپ کو غور کیجئے، جو وقت مل رہا ہے تو پھر اس میں آپ قرآن حدیث پڑھیے، درس پڑھیے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھیے۔ نفلی عبادات کے مقابلے میں دین سیکھنا، علم حاصل کرنا، علم دین زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں علم سے بھی روکا جاتا ہے، ارے سیکھو مت۔ خیر، مختصراً یہ کہ یہ اللہ، جب ہم دوسرے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کے راستے سے بہت سارے علماء اور رہبان ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے بتاتے ہیں، اور دوسرے طریقے بتا کے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ غور کیجیے گا، آخر میں اس لیے شرعی طریقہ چھوڑ کر بدعتی طریقہ وہی استعمال کرے گا جو جاہل ہو یا عاجز ہو یا پھر اس کا کوئی غلط مقصد ہو۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی تحریر یہاں پوری ہوئی کہ سنت کا طریقہ چھوڑ کے دوسرا طریقہ جو لوگ اختیار کر رہے ہیں، یا تو وہ عاجز ہے، یا تو وہ جاہل ہے،
یا اس کا کوئی دنیاوی برا مقصد ہے. اس کے علاوہ چوتھی بات نہیں ہے. آگے ایک عنوان قائم کر کے شیخ نے یہاں یہ بتایا کہ اگر اب جیسے اتنی بحث ہوئی کہ ایک گنہگار ہے، زانی، شرابی، فلاں فلاں فلاں، اس کو سدھارنا ہے، تو اس کے لیے شریعت میں کئی طریقے بیان کیے گئے. یہاں انہوں نے توبہ کرانے کی 4 طریقوں، 4 قسموں کا ذکر کیا جو قرآن و حدیث میں جس کی تعلیم دی گئی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور یہ اصول ختم کیا. یہاں ترک معاصی، گناہ کو چھوڑنے اور گناہوں سے توبہ کرانے میں مفید امور کو 4 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم، قرآن کی ان آیتوں کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں، کسی کو توبہ کرانا چاہتے ہیں، گنہگار ہے، تو اس کو کیسے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، توفیق اللہ دیتا ہے. لیکن اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیر شرعی یا سنت کے علاوہ طریقہ اختیار کر کے لوگ کسی کو جوئے شراب سے چھڑا کر مسجد میں لے بھی آتے ہیں تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس بھاگ جاتے ہیں یا اور کوئی نہ کوئی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس گناہ کو چھوڑ کر جو اخلاقی برائیاں ہیں، جیسے شراب پینے والے کو آپ نے شراب سے توبہ کرا لی، بہت اچھی بات ہے، مسجد لے آئے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد اب وہ ایسی بدعتوں میں پڑ گیا جس میں عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ بحث گزر چکی کہ اس کا شراب پینا چھوٹا گناہ تھا اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جانا بڑا گناہ ہے. اس کی مثال علامہ ابن تیمیہ کے ایک جواب میں گزری کہ ایک صحابی تیسری چوتھی مرتبہ جب شراب کے پینے کی وجہ سے لائے گئے اور ان کو سزا دی جانے لگی تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو، بار بار ان کو سزا دی تعزیر کی جاتی ہے، پھر وہی کام کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، ان پر لعنت مت بھیجو، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دل میں سچی محبت ہے. ایک غلطی کر بیٹھے، ہو گئی کئی مرتبہ، لیکن وہ اخلاقی ہے، عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے. شراب پینے پر بھی اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت بھیجو. اس کے بالمقابل خارجیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی نماز تم سے یعنی صحابہ سے اچھی نماز ہوگی، صحابہ سے اچھا روزہ دکھے گا، ایسا صحابہ سے زیادہ اور اچھی تلاوت کریں گے. آپ وہ حدیث بار بار سنیں، میں نے بھی ذکر کیا ہے. قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. یہ اللہ کے رسول کے فرامین کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے آگے کیا کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو ان کو قتل کرنا، مجھے مل جائیں تو عاد کی طرح، قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، یعنی نیست و نابود کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مار دوں گا. نماز اتنی اچھی پڑھیں گے، روزہ صحابہ سے اچھا دکھے گا، تلاوت صحابہ سے بہتر دکھے گی، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مار دینا. غور کرنے کی بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے. ان کا عمل، نماز بہت اچھی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے. وہ شراب پینے والے، شراب پینا غلط تھا، سزا دی گئی، لیکن عقیدہ صحیح تھا، تو ان پر لعنت مت بھیجو، ان کو چھوڑو مت. تو ظاہر پہ، ظاہری شکل و صورت اور زہد و ورع پہ نہیں جانا چاہیے. یہ شریعت نے ہم کو اصول دیا ہے، کس سے محبت کی جائے، کس کی مخالفت کی جائے، کس کی موافقت کی جائے. آج مسلم ملکوں میں، لوگوں میں ہم دیکھیں کہ عقیدہ کس کا صحیح ہے. عقیدہ صحیح ہے تو ہم ان کی تائید کریں. اگر کوئی عمل غلط کر رہے ہیں تو اس کو غلط کو غلط ضرور کہیں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے، لیکن صحیح منہج اور عقیدے والے کی دشمنی نہیں کریں گے، ان کو بدنام نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ہنگامہ نہیں مچائیں گے. اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جن کے عقیدے میں خرابی ہے، ان کی بدعقیدگی کا اظہار کرنا، اس کا رد کرنا ضروری ہے. اگر ان کے عمل سے، قول سے، بیان سے کوئی بظاہر اچھی چیز ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اچھی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کو طاقت اور تقویت نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی قرآن و حدیث میں، یہ یہاں جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں توبہ کرانے اور سدھارنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کو 4 قسموں میں ذکر کیا. پہلی قسم قرآن کی ان آیتوں کو بیان کیا جائے جن میں گنہگاروں کو خوف دلایا گیا ہے اور مجرمین کو وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور اسی طرح ان احادیث کو بیان کیا جائے جن میں معاصی کی مذمت اور توبہ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. یہ پہلا ایک نقطہ. اب پوری کتاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، آخرت میں گناہ کرنے والوں کو کیسا کیسا عذاب ملے گا. اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے ہم نقشہ کھینچے جو قرآن حدیث میں بیان کرتے، ایک آدمی کا دل جھنجھڑ جاتا ہے کہ آدمی وہاں جلایا جائے گا جہنم میں. ڈامر سے زیادہ کالی آگ ہوگی، موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، موت ہر طرف سے بال بال سے آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، پکارے گا کہ مجھے موت دے دو.
اس طرح کی جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بتایا جائے کہ گناہ گار کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو اللہ کا، اللہ کے پکڑ اور عذاب کا. یہ پہلی چیز. اور احادیث میں بھی جس میں برائیوں کی مذمت کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ گنہگار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، رسول ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، اسی طریقے سے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا دنیا اور آخرت میں. دنیا والی بات آگے آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں، دوسری قسم، ہاں، اور گناہ سے بچنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو گناہ سے بچے گا وہی جنت میں جائے گا. تو جنت کا شوق بھی یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس میں جوڑ دیا جائے کہ جہنم کا خوف اور جنت کا شوق. اور جنت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، بندہ توبہ کرے، اس پر ابھارا جائے. دوسری قسم انبیاء اور سلف صالحین کے ان واقعات کو بیان کیا جائے جن میں مصیبتوں کے آنے کی وجہ گناہ بتائے گئے ہیں. انبیاء اور ان کے سلف صالحین، تو جن میں گناہ کے نقصانات، تو اب اس میں جو انبیاء کرام کے سامنے قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ یعنی فرعون اور آل فرعون، ان کے جو انجام بد اللہ نے بتائے ہیں ان واقعات کا ذکر کیا جائے. ہاں، کیونکہ ایسے واقعات بہت مؤثر ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ نے بیان کیے، قرآن میں بار بار بیان کیے ہیں. ایسے بہت مؤثر ہوتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ. آپ نے کیسے گناہوں سے توبہ کی، غلطی ہو گئی، آدم تھے، پھر اس کے بعد شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اللہ رب العالمین کے جواب میں توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے اور معافی پائے. آپ کو جنت سے نکالا گیا کیونکہ ان واقعات کا مقصد دل بہلانا نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا ہے. لہٰذا توبہ کرانے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے. حضرت آدم کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے دوسروں کی طرف اشارہ کیا. تیسری قسم، انہیں یہ یقین دلایا جائے، جن سے آپ کو توبہ کرانی ہے، انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ دنیاوی مصائب گناہوں ہی کی وجہ سے آتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، قرآن حدیث میں بار بار اتنی بار کہ آپ کہیں گے کہ یہ مضمون میں سمجھتا ہوں توحید اور اتباع اور اس کے ساتھ ہر جگہ جڑا ہوا ملے گا آپ کو، کہ جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کو بدلہ ملے گا. ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور دنیاوی امور سے بھی من عمل صالحا فلا کیا ہے، جس نفس نے جو اچھا عمل کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا برا بدلہ ملے گا. یعنی یہ مکافات عمل کا قانون قرآن میں حدیثوں میں بار بار بیان کیا گیا، اور ان واقعات میں بھی نظر آتا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا دوسرے نمبر کے نقطے میں. تو کہا کہ مصائب گناہوں، ہم جو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، یعنی یہ آج سمجھ لیجئے کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، ہندوستان میں ہمارے سامنے جو مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے، ہماری اوقاف پر جو ہے نظر بد ڈال کر قانون بنا دیا گیا ہے اور معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں. یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں آزمائش کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے. جب گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، تو رسوائی اور ذلت ہوتی ہے، آزمائش میں رسوائی نہیں ہوتی. تو کہا کہ یہ بتایا جائے کہ دنیا کی مصیبتیں بھی جو ہے گناہوں سے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر وارد ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے. بندہ گناہ کی وجہ سے جو رزق اللہ کو کی طرف سے ملنا تھا وہ روک دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق رکتا ہے. ہاں، مسند احمد کی روایت ہے. بعض سلف نے کہا، بعض سلف کا یہ قول ہے کہ لعنت چہرے کی سیاہی اور مال کی کمی میں نہیں ہے. ایک آدمی کا چہرے پہ کالا پن آ گیا یا وہ غریب ہو گیا تو آپ کہیں کہ دیکھو، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ بھگت رہا ہے، یہ لعنتی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. لعنت چہرے کی سیاہی اور مال کی کمی میں نہیں ہے، بلکہ لعنت یہ ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے رہیں اور اس سے توبہ نہ کر پائیں. کوئی آدمی گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے، وزیر اعظم بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، پراپرٹی بن گئی، دنیا کے خاص مالداروں میں شمار ہونے لگا، ہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹی وی پہ آ رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، نام ہو گیا، کتاب میں چھپ رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بھی پسندیدہ ہوں. میں نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ یہ معیار نہیں ہے. فرعون، اس کا انجام کیا ہوا؟ باغی تھا، اللہ نے اس کو سرکش کہا، ہاں متمرد کہا، لیکن دنیا میں اس کو بادشاہت ملی تھی، دولت ملی تھی. کیا نہیں تھا اس کو؟ اپنے آپ کو رب اعلیٰ تک کہہ ڈالا، نعوذ باللہ. تو کیا وہ اللہ کا پسندیدہ تھا اس وجہ سے کہ اس کے پاس دولت ہے، بادشاہت ہے، سیاست ہے؟
اور اکثر جو لوگ متمردین ہیں، سرکش لوگ گزرے ہیں، اکثر دنیاوی اعتبار سے طاقتور یا سیاست میں، حکومت میں اقتدار والے نظر آتے ہیں، اور اسی لیے تو وہ آزمائش بنتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے تو کون اس کے پیچھے چلے گا؟ یہ طاقتور ہے تبھی تو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں حکومت ہے، حکومت کی طاقت ہے، ایجنسیاں ہیں، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ امتحان ہو رہا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں یا سچ پر قائم رہتے ہیں۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہوتے تو ہمارا امتحان کہاں ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح طاقتور ہوتے تو سبھی آپ کی آسانی سے جو ہے اتباع کرتے، کوئی پریشانی ہی نہیں آتی، امتحان ہی نہیں ہو پاتا، قربانی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو خیر، اللہ تبارک، یہ سلف کہتے ہیں کہ لعنت اس میں نہیں ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جائے یا مال میں کمی ہو جائے، لعنت یہ ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور توبہ کی توفیق نہ ملے۔ جو گناہ کر رہا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ الگ بات ہے۔ کیونکہ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، چنانچہ جب بندے کو خیر سے دور کر دیا جاتا ہے تو وہ صرف برائیوں میں ہی پڑا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ توفیق سے محرومی ہی سب سے بڑی محرومی ہے۔ ایک آدمی نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے یا توبہ کرنے کی توفیق سے محروم ہو جائے تو سب سے بڑا بدقسمت وہی ہے۔ ہاں، ایسا بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اسے علماء حق کی مصاحبت نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کچھ لوگوں کو بوریت ہوتی ہے، ارے بور کریں گے، مولوی صاحب، امام صاحب خاص موقعوں پہ مشکل سے بیٹھ جائیں گے، ہاں، بڑے اپنے آپ پر جبر کر کے جمعہ کے خطبے میں آ جائیں گے، ہاں، اور کوئی موقع مل گیا، میت ہو گئی گھر میں، کوئی خاص موقع ہو گیا، تب بیٹھ گئے علماء کے ساتھ، کچھ باتیں پوچھ لی، باقی پھر ان سے بھاگیں گے، بدکیں گے۔ یہ محرومی ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ محرومی ہے، علماء اور اچھے لوگوں کی مصاحبت سے آپ محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ عند اللہ مبغوض ہونے کی وجہ سے اس کے نیک بندوں کے نزدیک بھی مبغوض ہو جاتا ہے۔ ہاں، خلاصہ یہ کہ دنیا میں گناہوں کی آفات بہت ہیں، اگر کوئی ان کی آزمائش میں پڑ گیا، دنیا میں گناہوں کا نقصان، اگر کوئی ان کی آزمائش میں پڑ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے تو یہ دنیا کی ایک سزا ہے۔ اور جہاں تک فرمانبردار بندے کا تعلق ہے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کے حق میں ہر نعمت اس کی اطاعت کا بدلہ ثابت ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ کی نعمت اس کی اطاعت کا بدلہ بنتی جاتی ہے اور اسے شکریہ کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ اس کو دیتا جاتا ہے اتنا وہ شکر گزار بنتا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نیکیاں اور بڑھتی جاتی ہے۔ اس پر آئی ہر مصیبت اس کے گناہوں کے لیے، اب اس کو پریشانی، مصیبت، دقت، مشکل تو آتی ہے، لیکن ایسے نیک بندے کے لیے جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کے لیے کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تیسری وجہ بتائی گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے کہ یہ سمجھایا جائے۔ چوتھی اور آخری وجہ ایک سوا لائن میں بیان کی کہ شراب، زنا اور چوری جیسے گناہوں پر جو سزائیں کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ ہمارے مخاطب جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کے کیا کیا نقصان اور دنیاوی سزائیں بیان کی ہے شریعت نے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دینا، زانی کو 100 کوڑے مارنا یا شادی شدہ ہے تو سنگسار کرنا، اس قسم کی سزائیں اور اللہ کی وعیدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سختیاں اس کو بتائی جائیں۔ یہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے کسی کو سدھارنے، کسی سے توبہ کرانے کا۔ دین کے معاملے میں حاصل کلام یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا کہ دعوت دین کے میدان میں بھی ہمیں اور آپ کو اصلاح کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو انبیاء کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیٹنے میں اللہ کے رسول کی سنت دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ان تمام عمل سے بڑا عمل دعوت اللہ کا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو نبی کی اس تعلیم کو بھی جب انجام دیا جائے گا تو نبی کے طریقے سے ہی عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں لیکن میرے مولانا فلاں ہیں، فلاں بڑے بزرگ ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں شیخ ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کروں گا۔ یہ دھوکہ بہت سارے مسلمان اختیار کیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو فریب میں ڈال کے اپنی محنت کو ضائع کرتے ہیں۔ محنت کو رنگ لانا ہے تو ہمارا ہر عمل سنت کے موافق ہونا چاہیے، دعوت بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں جو ہے خیر کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ دے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی سچے دین پر، سچی توحید پر ہو جس کے ذریعے سے پروردگار اس دنیا کے ساتھ کی سعادت کے ساتھ آخرت میں بھی ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔